بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو نالج پلس۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، جب صبح ہوئی تو مسلمان کھیتوں اور باغوں میں کام کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل رہے تھے۔ گھڑ سوار ایرانی فوج نے ان کی بستی کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ دوسری چوکی کو اس وقت اس چوکی پر حملے کی اطلاع ملی تھی جب حملہ آور اپنا کام کر کے بہت دور نکل گئے تھے۔ مسلمانوں کو کام پر جانے سے روک لیا گیا۔ ایرانی فوجیوں نے مردوں کو الگ اکٹھے کر کے کھڑا کر دیا اور ان کے گھروں سے عورتوں کو باہر نکال کر مردوں سے دور کھڑا رہنے کا حکم دے دیا۔ فوجی ان کے گھروں میں گھس گئے تھے اور اس طرح تلاشی لی جیسے ان کے مکانوں کے فرش کھود کر دیکھے گئے ہوں۔ انہیں کسی گھر سے ایسی کوئی چیز نہ ملی جس پر انہیں کوئی شک پڑتا۔ البتہ سپاہیوں کو اپنے کام کے لیے جو چیزیں نظر آئیں وہ انہوں نے اٹھا لی۔ پھر انہوں نے عورتوں اور مردوں کو اکٹھا کھڑا کر کے ان کو دھمکیاں دیں۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ان کے لیے کوئی نیا نہ تھا۔ کسی نہ کسی بہانے ان کے گھروں کی تلاشی ہوتی رہتی تھی۔ اس کے بعد انہیں اسی طرح کی دھمکیاں بھی دی جاتی تھی، لیکن اب ایرانیوں کو بہت معقول بہانہ مل چکا تھا۔ رات ابلا کے ایک مضافاتی چوکی پر بہت سے مسلمان آدمیوں نے شب خون مارا ہے۔ ایک ایرانی کماندار نے مسلمانوں سے گرجدار آواز میں کہا، ہمارا ایک کماندار اور 160 سپاہی مارے گئے ہیں اور بہت سے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی مرد یا عورت اس گروہ کے کسی آدمی کو پکڑوائے گا اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ نقد انعام کے علاوہ اس فصل کا آدھا حصہ بھی ملے گا۔ اس نے سب پر نظر دوڑائی اور پوچھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر بتاؤ کہ تم میں سے کون آج بھلا غیر حاضر ہے؟ سب نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون غیر حاضر ہے۔ ان کی نگاہیں صرف خدام کو ڈھونڈ رہی تھی۔ 2 3 4 دنوں سے وہ بستی سے غائب تھا۔ سب نے دیکھا کہ خدام وہاں پر موجود نہیں ہے۔ سب نے سکون کا سانس لیا۔ پھر بہت سی آوازیں انہیں آئیں کہ کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہے۔ ایرانی فوجیوں کے جانے کے بعد جنہیں معلوم تھا کہ خدام 3 4 روز سے غائب رہا ہے، وہ باری باری اسے پوچھنے لگے کہ وہ کہاں پر گیا ہے۔ میں شمر کے ڈر سے بھاگ گیا تھا۔ خدام نے ہر کسی کو یہی جواب دیا۔ اس کے باپ نے سب کو بتایا تھا کہ خدام گزشتہ رات کے پچھلے پہر میں آ چکا ہے۔ اس روز باغ میں کام کرتے ہوئے زہرا اور خدام کام سے کھسک گئے اور ایک جگہ جا بیٹھے جہاں انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زہرا خوشی سے پاگل ہوئے جا رہی تھی اور رہ رہ کر خدام کی بلائیں لیتی تھی۔ یہ کیسے ہوا بھلا؟ اس نے خوشی سے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا، یہ ہوا کیسے؟ اسے اللہ کی مدد کہتے ہیں زہرا، خدام نے اس کو کہا۔ اب نہ کہنا کہ خدا مدد نہیں کیا کرتا۔ خدام زہرا سنجیدہ ہو چکی تھی، جیسے اس کے چہروں پر کبھی مسکراہٹ ہی نہ ہو۔ خدام کے چہروں پر نظریں گاڑ کر قدرے پریشان لہجے میں بولی، سچ کہو خدام، شمر کے قاتل تم ہی تو نہیں؟ کہتے ہیں رات صحرائی ڈاکوؤں کے بہت بڑے گروہ نے شمر کی چوکی پر اس وقت شب خون مارا جب وہ شراب اور رقص میں بدمست تھا۔ ایسا تو نہیں کہ تم ان ڈاکوؤں سے جا ملے ہو؟ خدام نے اچانک کہے نے بنت سعود کی بات پوری نہ ہونے دی۔ وہ ہنستا ہی رہا جیسے اس سے بہت بڑا مذاق اس نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ خدام نے کہے میں ایک راز چھپایا ہوا تھا۔ زہرا کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ خدام غیر معمولی طور پر دلیر، غیرت مند اور جسمانی لحاظ سے طاقتور اور پھرتیلا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شمر کو قتل کرانے کے لیے ڈاکوؤں کے گروہ سے جا ملا ہو۔ اس زمانے میں صحرائی ڈاکوؤں کے گروہ فوجی دستوں کی طرح اپنی کاروائیاں کرتے ہی رہتے تھے۔ وہ مسافروں کے قافلوں کو لوٹتے، اگر فوج کے مقابلے میں آ جاتے تو جم کر مقابلہ کرتے اور لڑتے لڑتے یوں غائب ہو جاتے جیسے انہیں صحرا کی ریت اور ریتلے ٹیلوں نے نگل لیا ہو۔ زہرا نے کئی بار دیکھا تھا کہ 2 3 اجنبی مسافر آئے اور یہ بتا کر بہت دور جا رہے ہیں، کسی مسلمان کے گھر ٹھہرے اور صبح ہوتے ہی چلے گئے۔ وہ جب بھی آتے تھے خدام اور اس جیسے 3 4 نوجوان زیادہ وقت ان کے ساتھ ہی گزارتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد یہ نوجوان پراسرار سی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ زہرا نے یہ بھی دیکھا کہ اجنبی مسافروں کے جانے کے بعد مسلمان قبیلوں کے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے اور سرگوشیوں میں آپس میں باتیں کرنے لگتے۔ پھر جب مسلمان کھیتی باڑی، باغبانی اور دیگر کاموں میں مصروف ہوتے تو یہ بزرگ ان کے درمیان گھومتے پھرتے اور ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے جیسے ان کو نصیحت کر رہے ہوں، اپنے مذہب کو نہ چھوڑنا،
بزرگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے جس خدا کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہو اس خدا کی مدد آ رہی ہے۔ آتش پرست طاقتور ہیں، بہت طاقتور ہیں، لیکن وہ اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں۔ ثابت قدم رہو، ظالم کا ہاتھ کٹنے والا ہے، اللہ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے۔ کب آخر کب؟ ایک روز ایک آدمی نے جھنجھلا کر ان بزرگوں سے پوچھا، خدا کی قسم تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ظلم و ستم سہتے چلے جائیں اور چپ ہی رہیں، تمہاری بات سنتے رہیں؟ اگر آج ہم کہہ دیں گے کہ ہم مسلمان نہیں اور اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ خدا کی مدد آ رہی ہے۔ کب آ رہی ہے؟ اسے بتاؤ۔ ایک بزرگ نے اس آدمی کے ساتھ کام کرنے والے آدمی سے کہا، اسے اچھی طرح سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ اس علاقے میں یہ صدیاں پرانے کھنڈر ہیں، خدا کے ہاتھ ان میں اٹھے گا اور ظالم کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ ان بزرگوں کے سینے میں وہی راز تھا جو خدام اور زہرا بنت سعود نے چھپا لیا تھا۔ ایرانی کماندار شمر کی چوکی پر جو اتنا زبردست شب خون مارا گیا تھا وہ پہلا شب خون نہیں تھا۔ ابلا کے علاقے میں یہ پہلا تھا۔ یہ چوکی چونکہ آبادی کے قریب تھی اس لیے ان مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا۔ اگر ان کے گھروں کی تلاشی نہ لینی ہوتی تو شاید انہیں پتہ ہی نہ چلتا۔ عراق کے سرحدی علاقے میں یہ دوسری تیسری رات ایرانیوں کی کسی نہ کسی چوکی پر ایسا ہی شب خون پڑتا اور شب خون مارنے والے چوکی میں قتل و غارت کر کے وہاں سے جو مال اور سامان ہاتھ لگتا لے کر غائب ہو جایا کرتے تھے۔ 2 بار ایرانی فوج نے یہ جوابی کارروائی کی کہ کثیر تعداد گھڑ سوار دستہ شب خون مارنے والوں کی تلاش میں گئے۔ اس سرسبز اور شاداب علاقے سے نکلتے ہی صحرا شروع ہو جاتا تھا جو ہموار صحرا نہیں تھا۔ وہاں ریت کی گول گول اونچی اونچی ٹکریاں تھیں، آگے وسیع و نشیب تھے جن میں عجیب و غریب شکلوں کے ٹیلے کھڑے ہوتے تھے۔ ریت کی پہاڑیاں تھیں جن سے شعلے نکلتے تھے۔ محسوس ہوتے تھے ایسا خوفناک علاقہ جو میلا میل پھیلا ہوا تھا۔ صحرا کے بھیدی ہی جا سکتے ہیں، کسی اجنبی کا وہاں پر جانا بہت محال ہے، اور وہاں جا کر زندہ نکل آنا تو ناممکن نظر آتا تھا۔ دونوں بار ایرانی فوج کے گھڑ سوار دستے کا یہ انجام ہوا تھا کہ اسے گھوڑوں اور انسانوں کے نقوش پا ملتے رہے جو صاف بتاتے تھے کہ یہ ایک گروہ ہے اور شب خون مارنے والا یہی گروہ ہو سکتا ہے، مگر یہ نقوش انہیں سیدھے موت کے منہ میں لے گئے۔ ایرانی جوں ہی پہلے نشیم میں داخل ہوئے اور پورا دستہ نشیم میں اتر گیا تو ان پر تیروں کی بچھاڑیں ہونے لگی۔ پہلی بچھاڑ میں کئی سوار اور گھوڑے گھائل ہو گئے، زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگے، سارے راستے میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان پر تیر بستے رہے مگر بکھر جانے کی وجہ سے تیر خطا ہونے لگے۔ بھول بھلائیوں جیسے ان نشیم میں سے چند ایک گھڑ سوار نکلے، ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں، ان کے کرتے بڑے لمبے، سروں پر سیاہ کپڑے اس طرح لپٹے ہوئے تھے کہ ان کے چہرے اور گردنیں بھی بالکل ڈھکی ہوئی تھیں، ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ ان گھوڑوں کے قدموں میں، ان کے سواروں کے بازوؤں میں اتنی پھرتی تھی کہ ایرانی سوار جو پہلے ہی ہراساں تھے برچھیوں سے زخمی ہو کر گرنے لگے۔ ان میں کئی بھاگ نکلے، وہ ٹیلوں اور گھاٹیوں والے نشید سے تو نکل گئے لیکن ریت کی گول گول ٹکریوں میں داخل ہوئے تو گھومنے لگے۔ ان سینکڑوں ٹکریوں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی تھی 3-4 میل کی وسعت میں پھیلی ہوئی تھی، یہی خطرہ ہوتا تھا کوئی اجنبی ان کے اندر چلا جائے تو یہ اندر ہی اندر چلتا رہتا ہے، نکل نہیں سکتا، آخر تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ پیاس سے الگ میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں اور ریگستان کے یہ گول گول بھوت اسے بڑی اذیت ناک موت مار دیتے ہیں۔ دوسری بار ایرانیوں کے سوار دستے پر کسی اور جگہ سے ایسا ہی حملہ ہوا تھا اور سوار وہاں سے بکھر کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تو انہیں ایک للکار سنائی دینے لگی، زرتشت کے پجاریوں، میں مسنا بن حارثہ ہوں، زرتشت کو ساتھ لے آؤ۔ مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ہرمز کو یہ نام بتا دینا۔ مسنا بن حارثہ، اس ایرانی دستے کے جو سوار زندہ بچ گئے تھے وہ تقریباً نیم مردہ تھے۔ انہوں نے اپنے کمانداروں کو بتایا کہ انہیں صحرا میں یہ للکار سنائی دی تھی۔ اس کے بعد ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر چھاپے پڑتے رہے لیکن انہوں نے چھاپے ماروں کے تعاقب کیا، ان کی تلاش کرنے کی کبھی جرت نہ کی۔ بعض چھاپوں کے بعد بھی یہ للکار سنائی دیتی، مسنا بن حارثہ، آتش پرستو، میں مسنا بن حارثہ ہوں۔ پھر مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ دہشت کا، کسی جن بھوت کا، کسی بد روح کا ایک نام بن گیا۔ ایرانی فوج اس نام سے ڈرنے لگی۔ انہوں نے مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ یا اس کے گروہ کے کسی آدمی کو پکڑنے کے لیے بہت ہی اہتمام کیے لیکن
جب کہیں شب خون پڑتا تو ایرانی فوجی جن کی جرت اور بے جگری مشہور تھی دہشت سے دبک جاتے تھے۔ یہ تھا وہ مسنا بن حارثہ جو فروری 633 عیسوی کو ایک روز مدینہ میں خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک گمنام اجنبی کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا، جو جنوبی عراق کا رہنے والا تھا اور اپنے قبیلے بنو بکر کا سردار تھا۔ تاریخ میں ایسا اشارہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس نے کب اور کس طرح اسلام قبول کیا۔ یہ اسی کی کاوش کا نتیجہ تھا کہ نہ صرف اس کے اپنے قبیلے نے بلکہ ان علاقوں میں رہنے والے کئی اور قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب جنگ یمامہ ختم ہوئی اور ارتداد کے فتنے کا سر کچل دیا گیا تو مسنا بن حارثہ نے عراق کے جنوبی علاقوں میں ایرانیوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ انہوں نے ان مسلمانوں میں سے جو ایرانی بادشاہی کی رعایا تھے ایک گروہ بنا لیا اور ایرانی فوج کی سرحدی چوکیوں پر شب خون مارنے شروع کر دیے۔ ان کے شب خون اس قدر اچانک اور تیز ہوتے تھے کہ چوکی والوں کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملتا تھا اور مسنا کا گروہ صفایا کر کے وہاں سے غائب ہو جاتا تھا۔ انہوں نے بڑے ہی دشوار گزار صحرا میں اپنا اڈا بنا لیا تھا جسے انہوں نے مال غنیمت سے بھر دیا تھا۔ پھر انہوں نے ان بستیوں پر بھی شب خون مارنے شروع کر دیے جہاں صرف ایرانی ہی رہتے تھے۔ مسنا نے سرحد پر ایرانی فوج کو بے بس اور مجبور کر دیا۔ ایرانی فوج کے کئی سینئر کماندار مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔